نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم۔ پارہ 27 سورہ واقعہ رکوع 3 آیت نمبر 75 تا 79۔ فلا اقسم میں لفظ لا قسم کے شروع میں ایک محاورہ ہے، جیسے لا واللہ، اور جاہلیت کے زمانے میں مشہور ہے یہ کلام تکیہ کلام کے لا و ابی کا۔ بعض مفسرین اس حرف لا کو لائے زائدہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس موقع پر حرف لا مخاطب کی گمان کی نفی ہے، یعنی لیس کما تقولو، اور مطلب یہ ہے کہ جیسے تم خیال کرتے ہو، جیسا کہ تم سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو قسم کا کر بتلائی جاتی ہے، اور قسم کے بعد جو کہا جاتا ہے وہی حقیقت ہے، اور لا سے پہلے نفی ہے مخاطب کے خیالات کا۔ مواقع موقع کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ، یا ستاروں کے غروب کا وقت، یا منازل وغیرہ۔ آیت مذکورہ میں ستاروں کی قسم کو غروب کے وقت کے ساتھ غروب کیا گیا، مقید کر دیا گیا۔ ستاروں کی قسم کو غروب کے وقت کے ساتھ مقید کر دیا گیا، جیسا کہ سورہ نجم میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہاں پر بھی وقت غروب کی قید ہے۔ اس قید کی حکمت یہ ہے کہ غروب کے وقت ہر ستارے کا عمل، ہر ستارے کے عمل کا اس کے افق سے انقطاع نظر آتا ہے، اور اس کے آثار کی فنا کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس سے ستاروں کا نوپیدائیت، حدوث اور قدرت الہی کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم غور کرو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، لام بھی تاکید کے لیے، تنوین تعظیم کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں پتہ چلے عظیم بہت بڑا ہے، یعنی وہ تنوین بھی تعظیم کے لیے اور عظیم بھی تاکید کے لیے، کہ انہ لقرآن کریم۔ مواقع النجوم پر قسم کا جواب قسم ہے کہ قرآن کریم مکرم ہے، محفوظ ترین ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ایسا محفوظ ہے، مامون ہے کہ گناہوں سے پاک صاف فرشتوں کے علاوہ کوئی شیطان لعین، کوئی کاہن ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور دنیا میں اتنا محفوظ ہے۔ نزول قرآن کے بعد کوئی انسان قرآن کریم میں ترمیم تحریف کر نہیں سکتے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اللہ نے وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک بات یہ ہے کہ دراصل یہ جواب ہے کہ انہ لقرآن کریم، یہ مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ معاذ اللہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے یا شیطان کا القاء کیا ہوا کلام ہے۔
تو تاکید ہے اس بات کی کہ قرآن کریم محفوظ ہے، نزول میں کہانت کا قطعاً احتمال تک نہیں ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین نے بڑی امانت دیانت سے یہ لایا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ما تنزلت بہ الشیاطین، نزول قرآن میں شیطان لعین کا یا کسی کاہن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور کتاب مکنون، کتاب مستور، چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ لوح محفوظ میں چھپی ہوئی محفوظ کتاب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہاں پر دو مسائل زیر غور ہے، طلب ہے۔ ائمہ تفسیر کا اس حوالے سے اختلاف ہے۔ پہلی بات کہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے اس جملے میں دو احتمال ہے۔ ایک یہ کہ جس کتاب کی صفت مکنون آئی ہے، یہ جملہ اسی کتاب کی صفت واقع ہے۔ لا یمسہ کی جو ضمیر ہے وہ اس کتاب کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی ٹچ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں مطہرون سے مراد فرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے رسائی لوح محفوظ تک ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں مس اپنے حقیقی معنی ہاتھ چھونے کے معنی پر نہیں ہوگا، بلکہ مجازی معنی مراد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ حقیقت متعذر ہو جائے تو ضرورت پر مجاز کو ہوتی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھ کے ہوئے مضامین پر مطلع ہونا مراد ہے۔ کذا فی تفسیر قرطبی و تفسیر بیان القرآن لعلامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری۔ دوسرا احتمال لا یمسہ الا المطہرون کے نحوی ترکیب میں یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی صفت ہے جو انہ لقرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس صورت میں لا یمسہ کے ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، اور اس سے مراد وہ صحیفہ مراد ہوگا جس میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے، اور لفظ مس اپنے حقیقی معنی ہاتھ چھونے کے معنی پر ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون کی بہترین تفسیر یہی ہے، جس کا مفہوم وہی ہے جو سورہ عبسہ میں ذکر ہے کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مطہرون سے کون لوگ مراد ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ تفسیر کی ایک بہت بڑی جماعت کا قول ہے کہ مطہرون سے مراد فرشتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہے، رذائل خبائث سے پاک ہے، صاف ہے، ستھرے ہے۔ وہ قول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قول ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واختارہ امام دار الحجرت امام مالک قذافی تفسیر ابن کثیر و تفسیر قرطبی۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ قرآن کریم سے مراد مصحف ہے، مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہو، جنابت سے پاک ہو، بے وضو نہ ہو۔ وہ قول عطاء ابن ابی رباح، امام طاووس، حضرت سالم، حضرت محمد باقر رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے قذافی روح المانی۔ اس صورت میں لا یمسہ اگرچہ جملہ خبریہ لیکن بحکم انشاء ہے، یعنی نہیں اور ممانعت کے معنی پر ہے، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ مصحف قرآن کو چھونا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے۔ نجاست باطنی شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، نجاست ظاہری جنابت سے
حدث سے، ناپاکی سے، اس سے پاک صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا جو واقعہ تھا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا تھا پاک ہونے پر، غسل کرنے پر، کہ پہلے غسل کرو پھر ان اوراق کو ہاتھ لگاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطئ امام مالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب گرامی نقل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ لا یمسہ الا طاہر۔ اور اسی روایت کو عبد الرزاق نے اپنے مسند میں، اور وابن داود نے ذکر کی ہے، وابن المنذر نے ذکر کی ہے۔ جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت شرط ہے۔ بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ قرآن کو بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے ہاتھ لگانا یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کا غلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہو وہ بھی بحکم قرآن ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا بے اتفاق ائمہ ناجائز ہے۔ بلکہ جو کپڑا انسان آدمی پہنتا ہے اور پہنا ہوا ہے، اس کے آستین ہے یا اس کے دامن ہے، اس آستین سے، دامن سے قرآن کریم کو بلا وضو جو چونا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں البتہ علیحدہ رومال ہے، چادر ہے، اس سے آپ اس کو چو سکتے ہیں۔ قضا فی تفسیر مظہری و تفصیل فی تفسیر مظہری، اور قضا فی معارف القرآن لعلامہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ پر یا منزلوں پر، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، بلا شبہ یہ ایک بڑی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم سمجھو، عظیم، بہت بڑی ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، مستور، محفوظ، مامون، لا یمسہ، کوئی نہیں چھو سکتا اس کو، الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے، پاک فرشتوں کے، پاک انسانوں کے، پاک جنات کے۔ ناپاک لوگ اس قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا